ٹھیک ہے. اظہار حلقی، ادغام، اقلاب، اخفا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن موجود ہوگا یا دو زبر، دو زیر، دو پیش، کہیں بھی یہ چیزیں، یہ چار چیزیں آئیں گی تو ہم ان چار قواعد میں سے کوئی بھی ایک قاعدہ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. جو بھی قاعدہ ہو رہا ہوگا، مطلب نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے تو ہم اظہار حلقی کو اپلائی کریں گے. نون ساکن کے بعد یا واو میم نون یا لام را میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ ادغام کریں گے. اگر با آ رہا ہے تو ہم اقلاب کریں گے. اگر اوپر والے حروف کو چھوڑ کے باقی بچے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو ہم وہاں پہ اخفا کریں گے. ٹھیک ہے. اب ان رولز کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہم وہ ایکسیپشنز دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ کیا ہوگا کہ نون ساکن موجود ہوگا لیکن ہم ان چاروں قواعد میں سے کسی قاعدے کو بھی اپلائی نہیں کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں اظہار مطلق کا قاعدہ. اظہار مطلق کا قاعدہ، نون ساکن تنوین کے بعد، تنوین نہیں ہے، نون ساکن کے بعد اسی کلمے میں واو یا آ جائے تو اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آئے؟ واو یا آ جائے اور اسی کلمے میں موجود ہو. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. پہلی مثال ہے قنوان. قنوان میں نون ساکن موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی کلمے کے اندر واو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا. اصولاً اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ادغام کا قاعدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد جب بھی واو آتا ہے تو یا آتا ہے تو وہاں پہ ادغام مال غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے ہم اظہار کریں گے. ادغام کا مطلب مرج کرنا، ہم مرج کرتے ہوتے ہیں عموماً، لیکن یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی نون ساکن کو ظاہر کریں گے. اور عموماً ادغام میں کیا ہوتا ہے کہ ادغام میں نون ساکن ایک کلمے کے اندر موجود ہوتا ہے اور یا واو میم نون اگلے کلمے میں آ رہا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہمیشہ ادغام جو ہوتا ہے نا وہ دو کلموں کے اندر ہوتا ہے، ایک کلمے میں نہیں ہوتا. مثلا یہ دیکھیں، من یقل، من ایک کلمہ ہے، یقل دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. من میں نون ساکن ہے اور اگلے کلمے میں یا آ رہا ہے. اس طرح من مالن میں بھی دیکھیں دو کلمے ہیں، پہلے کلمے میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم ہے. تو ادغام مال غنہ جو ہے وہ دو حروف میں ہوتا ہے. سحرن ایک کلمے میں ہے نون ساکن، نون تنوین ایک کلمے میں ہے، اگلے کلمے کے شروع میں میم آ رہا ہے. تو ادغام عموماً جو ہے وہ دو کلمات میں ہوتا ہے. تو اظہار مطلق میں کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا واو آئے گا اور اسی کلمے کے اندر وہ موجود ہوگا. ہم یہاں پہ قاعدے کو، ادغام کے قاعدے کو اپلائی نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ اظہار کریں گے. قنوان، اس طرح قنوان، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. الدنیا، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. بنیان، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ادغام کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ادغام نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کلمات کے اندر ادغام کر لیں گے تو ان کلمے کا جو معنی مفہوم ہے نا وہ بگڑ جائے گا. یعنی یہ کلمے اپنی اصلی حالت میں باقی ہی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم ان میں ادغام کا قاعدہ نہیں کریں گے. اچھا، آپ کا ہوم ورک کیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں قنوان کون سی سورہ اور کون سی آیہ میں آ رہا ہے، سنوان کون سی سورہ کون سی آیہ میں آ رہا ہے، بنیان کون سی سورہ اور کون سی آیہ میں آ رہا ہے. الدنیا جو ہے بہت کثرت سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. باقی جو 3 کلمات ہیں آپ نے یہ دیکھ لینے ہیں. بنیان بھی کافی اس میں آیا ہوگا. آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر بنیان بہت زیادہ یوز ہوا ہے تو آپ اس کی بس 2 ایگزامپل ڈھونڈ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کنوانو 2 جگہ یوز ہوا ہے تو آپ نے ان دونوں ایگزامپلس کو دیکھ لینا ہے. بس باقی ان کی 2 ایگزامپل، جو 2 میں موجود ہے اس کو 2 کر لیں، یعنی 2 ریفرنس پھر ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. اور جو ایک ہے وہ 1 میں کر لیں. اور الدنیا تو بہت زیادہ دفعہ آیا ہے تو اس کی آپ نے 1 ایگزامپل کر لینی ہے. آپ نے سورت کا نام، میم پھر سے بتا دیجیے، سمجھ نہیں آیا. آیت کا نام نوٹ کرنا ہے.
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 کلمات ٹھیک ہے کہاں کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں اور کتنی کتنی بار استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے بعض کلمات آپ کو 1 یا 2 بار ملیں گے اور بعض کلمات جو ہیں آپ کو 2 سے زیادہ بار ملیں گے. ٹھیک ہے، جو 2 سے زیادہ بار ہیں تو پھر آپ ان کی 1 یا 2 ایگزامپل ہی کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب اگر الدنیا بنیان 10 دفعہ استعمال ہوا ہے نا قرآن مجید میں، تو آپ نے صرف اس کے 2 ریفرنس لکھ لینے، سورت کا نام اور آیت نمبر. اور الدنیا کے بھی بس آپ 2 ریفرنس لکھ لیں کہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور ان کو اپنے جو تجوید کی نوٹ بک ہے اس میں آپ نے نوٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب بتائیں کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ میم یہ 4 ورڈز ڈھونڈنا ہے یا پھر نون ساکن کے بعد کبھی بھی واو آئے تو وہ ڈھونڈ سکتے؟ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو بہت کثرت سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 کلمات کے اندر، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا نا میں یقل، ایسے تو 2 کلمات کے اندر تو آپ کو کثرت سے مل جائیں گے، لیکن سنگل کلمات کے اندر صرف یہ 4 ہیں. کنوان ان میں نون ساکن کے بعد واو اسی کلمے میں آیا ہے، اور سنوان ان میں نون ساکن کے بعد واو اسی کلمے میں آیا ہے. تو آپ نے انہی کلمات کو ڈھونڈنا ہے. کنوان ان اپنے قرآن کے اس میں سرچ میں لکھ کے سینڈ کریں کہ کنوان ان کہاں پہ آ رہا ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہی کلمات ہیں، یہی مثالیں آپ نے یاد کرنی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور مثالیں نہیں ہوں گی جس میں نون ساکن کے بعد اسی کلمے میں واو آ رہا ہو. ایسی اور مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی قرآن مجید میں. یہی مثالیں ہیں کنوان سنوان الدنیا بنیان، جس میں نون ساکن کے بعد واو یا یا آیا ہے. اور ان کلمات کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے کہ یہ اظہار مطلق کا قاعدہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن مزید؟ چلیں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا، اور اسائنمنٹ کو آپ نے ٹائملی سینڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.